السلام علیکم ناظرین، میرا نام فدا عباسی ہے۔ آج ہم کراچی پریس کلب ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زرداد عباسی صاحب، جو رورل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور یہ رورل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں میں سرگرداں ہے اور کام کر رہی ہے۔ زرداد عباسی صاحب کا تعلق مسینہ کلان سے ہے، جو سرکل بکوڑ تحصیل و ضلع ایبٹ آباد میں ہے۔ ہم ان سے آج یہ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیے، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں تک کی طرف جو نقل مکانی کا رجحان ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ بہت شکریہ محترم فدا صاحب، یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ نے مدعو کیا۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کی زندگی کے 35-40 سال صحافت میں گزرے ہیں۔ وہاں جو رورل اربن مائیگریشن ہے یا جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجوہات ایک تو یہ ہیں کہ اکنامیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں۔ جو ابھی بھی اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں وہاں اسمال بزنس اسٹیٹس خیبر پختونخوا کا، تو اس میں جو انہوں نے فگر دیے ہوئے ہیں، وہ کہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جو انہوں نے فگر دیے ہوئے ہیں وہ یہ دیے ہوئے ہیں کہ ہمارا تقریباً 1000 لوگ وہاں اسمال انڈسٹریز میں کام کرتا ہے۔ ایبٹ آباد میں کہہ رہے ہیں یا ہزارہ پورے میں؟ ایبٹ آباد، صرف ایبٹ آباد، جہاں پہ لاکھوں کی آبادی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو دیہی علاقے ہیں، اسپیشلی دیہی علاقوں میں لوگوں کے ساتھ دو جو مسائل ہیں۔ نمبر ایک بات ہے کہ وہاں ایندھن کی کمی ہو گئی ہے، جو جلانے کی لکڑی پہلے بہت وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی تھی، وہ کم ہو گئی ہے۔ بچوں کی تعلیم اور صحت کے حوالے سے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونا اور وہاں یہ فیسلٹیز جو ہے نا وہاں لوگوں کو نہیں مل رہی، یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ جو ہمارا یہ جو دیہی علاقہ ہے ایبٹ آباد کا، اس دیہی علاقے میں آپ یونین کونسل دھلولا سے لے کے یونین کونسل نمبل تک دیکھیں تو یہ سارے لوگوں کو علاج کے لیے CMH یا مظفر آباد امبور ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے۔ مطلب آپ کو کشمیر میں علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی، کشمیر میں جانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اگر سر درد کی جو گولی ہے 10 روپے کا جو ہے نا آپ کو گولیاں ملیں گی، ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن ایڈوائز کریں گے ہو سکتا ہے وہ 4 یا 500 روپے کی ہو، لیکن وہاں مریض کو لانا اور لے جانے میں جو ہے نا لوگوں کو 8 سے 10,000 روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں ٹرانسپورٹ پہ خرچہ کریں گے، وہاں سے جیپ ٹریکس ہیں اس وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر یونین کونسل آپ نمبل سے ادھر یونین کونسل بکوٹ، بیروٹ اور اوپر پلگ کو دیکھیں تو ان کو بھی اگر کوئی میڈیکل ضرورت ہوگی تو یہ مری اپروچ کرتے ہیں، تو مری کے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور کم و بیش اتنی یہ جو صورتحال ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پھر جو ہے نا سکولز کی بڑا ایشو ہے وہاں پہ، کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ سٹاف وہ ذرا مشکل بھی ہوتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ 2005 کے زلزلے میں جو وہاں سکول ختم ہوئے، یہ جو گرے ہیں، وہ آج تک جو ہے نا یہ دوبارہ ری بلڈ نہیں ہوئے، 21 سال ہو گئے۔ فنڈز وغیرہ ان کے منظور ہو گئے؟ وہ پہلے جو ہے نا فنڈز تھے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پیرا کے پاس یا اس کے پاس ایرا کے پاس ہیں، ایرا پروجیکٹس میں بھی جو ہے نا وہاں کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی ایک کیٹیگریز بنائی ہوئی تھیں کہ ہم یہ اتنا کام جس پہ ہو گیا تو وہ کریں گے، اس کے بعد یہ شفٹ ہوئے ہیں پیرا کو، لیکن عملی طور پر یہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ ان بالکل کام ہوا ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی کام نہیں ہوا، یا بنیادی کام ہوا ہے کچھ کام ہوا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں BHUs اور بڑی تعداد میں سکولز آج بھی جو ہے نا وہ بغیر فنکشنل نہیں ہو سکے، چھتوں کے بغیر عام جو ہے نا اوپن ایریا میں بچے جو ہے نا ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو وہاں بارش بھی ہوتی ہے، عموماً بارش ہو جاتی ہے، موسم سخت ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، تو اس دوران بچے کیا کرتے ہیں؟ اسکول بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں تو مخیر حضرات نے یا کچھ NGOs نے ٹینٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے نا بارش کے ماحول میں جہاں پہ چھت نہیں ہے وہاں تو بچے نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں، اور پھر آپ ماحول دیکھیں، جب اس انوائرمنٹ میں آپ بچوں کو پڑھائیں گے اور بچے پڑھیں گے کیا؟ پھر ان دیہی علاقوں کے بچوں کو جب مقابلہ ہوگا تو آپ بٹھائیں گے برنال کالج کے ساتھ، آپ ایبٹ آباد پبلک اسکول جو ہے ان کے ساتھ، یا آپ KPK میں اگر اوورآل آپ میرٹ پہ جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا اسلامیہ کالج کے لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروائیں گے۔
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان حکومتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کی کارکردگی ناقص ہونے کی وجہ سے وہاں ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. جی بالکل ٹیلنٹ ضائع جو ہو رہا ہے. غریب لوگ شہروں میں نہیں جا سکتے یا کہیں اور دوسرے علاقے میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے غریب بچوں کا. جی ہاں بالکل ٹیلنٹ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور جو ٹیلنٹ ہے ہمارا وہ نکھر کے آ ہی نہیں رہا سامنے. ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے، تعلیم نہیں مل رہی تو مواقع نہیں مل رہے. اور جن لوگوں کو مواقع ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہاں سے شہروں میں آ کے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ بہتر کمپٹیشن میں یہاں آگے بڑھ سکے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو وہاں ایندھن کی کمی ہے، روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، اکنامیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر بنیادی ہیں، سہولیات اور یہ نہیں جو ہیں. بنیادی سہولیات ہیں وہ آج بھی ان دیہی علاقوں میں نہیں. ٹھیک ہے. ایبٹ آباد شہر میں آپ دیکھیں تو صرف وہاں پہ جو یہ ہاسپٹیلٹی بزنس ہے ہوٹل کا یہ ہے، لیکن جو سیاحت کا ہے تو ایبٹ آباد سے لوگ گزر کے ناران کاغان جاتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں آپ جو ہے نا بابوسا ٹاپ کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہیں پہ روڈ نہ بننے کی وجہ سے یا پراپر جو ہے نا سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو اس پورے ہزارے کی ہائیسٹ پیک ہے ٹھنڈیانی، 8,700 فٹ اس کی بلندی ہے، وہاں کا رخ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. اچھا اس سے اوپر اتنا ایریاز ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ جنگلات اور اوپر ایک بہت اچھے ایریا ہیں جن کو جو ہے نا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرف سیاحت کا کوئی مطلب وہ سیاح رخ ہی نہیں کرتے، ان کو علم ہی نہیں ہے ان جگہوں کا. نہیں، ان کو بالکل علم نہیں ہے. اور اگر لوگوں کے ساتھ کوئی چلا بھی جائے نا، ٹھیک ہے، جو مقامی لوگ شہروں میں، تو وہاں پہ سہولیات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے نا لوگوں کے لیے وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں، ابھی دیکھیں کہ ٹھنڈیانی ٹاپ جو ہے وہ 8,800 فٹ کی بلندی پہ، اس کے سے تو ایک روڈ جا رہا ہے جو ابھی خود کافی عرصے سے جو ہے نا وہ کھدا ہوا ہے اور انڈر پروگریس ہے کام اس کا، بہت سلو. لیکن دوسری سائڈ جو بالکل آپ ٹھنڈیانی ٹاپ سے یونین کونسل پٹن کلان کی طرف جائیں گے تو آپ روڈ اب ختم ہو گیا ہے، جو نشان رہ گیا. اور اس کی بھی یہ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ 41 کلومیٹر ہے جو کشمیر والا روڈ، جو کوہالہ مظفر آباد روڈ ہے. پھر ان لوگوں کو اس روڈ پہ آنا پڑتا ہے شہروں کو جانے کے لیے. یونین کونسل پٹن کلان کے لوگوں کو نمبل ٹاپ پہ، جن کی ہائٹ تو ٹھنڈیانی کے برابر ہے، لیکن ان کو یہ جیپوں کے ذریعے اور ڈیفرنٹ جو ہے نا جو سواریاں وہ یوز کر کے. نمبل ٹاپ کی ہائٹ جو ہے وہ ٹھنڈیانی کے برابر ہے؟ جی تک. اچھا، ہائٹ ایک جتنی ہے. اور ان کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ یونین کونسل نمبل کے اوپر گاؤں ہے کرلی سے بھی جو ہے نا اوپر ان کا یہ جو جنگل ہے ہمارا وہ سارا ٹھنڈیانی کے لیول پہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں کو اگر سیاحت کے حوالے سے ڈیولپ کیا جائے جی تو بہت بڑا ریونیو بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو بجائے دور جانے کے قریب سیاحت کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل صحیح، بالکل یہ ہو سکتا ہے. لوگوں کو کے لیے روزگار پیدا ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں جب روڈ. بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسیس ہو، ایزی اور سیف ایکسیس اگر ہو. تو اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا کیا وہاں پہ ذرائع کیا ہے، کیسے لوگ جاتے ہیں؟ ایک روڈ تو یہ جاتا ہے جو آپ کا کوہالہ اور مظفر آباد روڈ ہے، اور یہ جو بیروٹ سے ایک پرانا روڈ گزرتا ہے. اس کے علاوہ ٹھنڈیانی ٹو پلہیر روڈ بھی بنا تھا، یا ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی روڈ. ابھی ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی روڈ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، تو وہ سارا کھدا ہوا ہے، بند پڑا ہے، یا جیپیں چلتی ہیں؟ اس گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ روڈ کھود دیا گیا کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. لیکن ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس دن ٹینڈر ہوتا ہے پھر اس کے اپنے کوڈل پروسیجر میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. کوئی لوگوں کی ڈیلے، جو لوگ اپنا یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ڈیلے کرنے کی وجہ سے کچھ سیاسی وہ بھی ہوگا کہ پہلے کوئی اور پولیٹیشین تھا پھر نیا آ گیا، یہ اس کی ساری وجہ سے بھی سیاسی. بیسیکلی تو دیکھیں جو رسپانسبلٹی ہے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی وہ ان اداروں کی ہے. ان اداروں پہ انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس ہو سکتا ہے، لیکن اداروں کا تو کام ہے کہ وہ ٹائملی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں، یہ بھی انشور کریں کہ ان کے بجٹ جو ہے نا وہ نہ بڑھیں، ان کی کاسٹ نہ بڑھے. ٹھیک ہے، تو یہ باوجود اس کے کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے وہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے جو ہے نا لوگوں کو کافی حد تک جو ہے نا وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں.
اچھا، آپ کی ایسوسیشن جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کچھ کام کر رہی تھی یا کوئی اویئرنیس کریٹ کی ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ بتا رہے دیکھیں، تھے. ایسوسیشنز جو ہماری ایسوسیشن ہے یہ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پہلے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے وہاں پہ. یہ اوور آل پوری ورلڈ میں بھی ہے اور ابھی بھی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بعض جگہ پہ ہے، لیکن بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے ہمارے اپنے ایریاز کو. یہ جو اوپر پہاڑی علاقہ ہے، آپ نے خود اس پورے ایریا کو وزٹ کیا جی ہوگا. جی. تو یہاں بنیادی سب سے جو مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ کے حوالے سے کہ وہاں رین فال ریٹ اور جو سنو فال ریٹ، اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو وہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پانی جو ہے نا، جو بارشوں سے پانی آتا ہے وہ زمینیں ابزارب کرتی ہیں اور وہ ابزارب ہوتا ہے. مارچ کے اینڈ تک ہمارے ان پہاڑیوں ایریا کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ٹھنڈیانی سے لے کے ایک پورا ایک سلسلہ ہے آگے مری کی طرف جاتا ہوا اور ملتا ہوا ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے میں جو دسمبر میں برف پڑتی تھی وہ مڈ اپریل تک وہ رہتی تھی. بالکل ایسے ہی تھا. اور وہ گریجولی جو ہے نا وہ برف پگھلتی تھی، پینیٹریٹ ہوتی تھی زمینوں میں اندر، زمین میں پانی ریچارج بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ آپ کے جو صاف پانی کے نالے ہیں، چشمے ہیں، وہاں پانی کی اویلیبلٹی ہوتی تھی. اب وہاں پانی کی جو ہے نا یہ بہت قلت ہو جاتی ہے، اسپیشلی جو ہے نا جون جولائی میں. اور باقی چیزوں کے حوالے سے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور بھی نہیں ہے. تو اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہاں جو مقامی آبادی کا جو رویہ ہے، ایک تو بڑی جو ہے نا رورل اربن مائیگریشن ہے اس کا کی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی وہاں جو قابل کاشت جو رقبہ تھا، وہاں پہ زیادہ فصل ہوتی تھی یہ مکئی کی، آلو کی فصل، لیکن بہت بڑی تعداد میں مکئی کی فصل وہاں ہوتی. جب وہ مکئی کی فصل نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں لگاتے، تو وہ بھی وجہ ہے کہ وہاں ہمارا جو رین فال ریٹ وہ ڈسٹرب ہوا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو فوٹو سینتھیسس کا عمل ہے اس میں جہاں ہم جنگلات کو یہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جی یہ بڑے بڑے جنگلات ہیں، اس کے 50% یہ جو ہماری جو مکئی کی کاشت تھی، تو یہ 6 مہینے ہمارے تقریباً یہ مارچ سے لے کے سپٹمبر تک یہ ان جگہوں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے تھے، لیکن یہ کروڑوں پودے ہوتے تھے. تو وہ اس عمل کا حصہ بنتے تھے، وہی جو ہے نا فوٹو سنتھیسس کا عمل کا حصہ بنتے تھے. وہ ایکو سسٹم سروسز ایک طرح کی پرووائڈ کرتے تھے. اور آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ جس کو ہم وہاں کہتے ہیں کہ جی یہ ساون کا مہینہ ہے، ساون کے مہینے میں فوگ بہت زیادہ ہوتی. صبح اگر آپ چلیں تو آپ کو گھاس پودے ان سب پہ پانی نمی نظر آتی ہے. بالکل ایسی ہے، نمی ہوتی ہے. پودوں کا یہ نیچرل عمل ہے کہ ایک تو پودوں کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ جڑوں سے پودے جو ہے نا وہ پانی زمین سے لیتے ہیں، لیکن دوبارہ پانی کو جو ریچارج کیا جاتا ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو وہ پانی اس کے پتوں پہ گرتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو وہ زمین میں ریچارج ہوتا ہے. ایک چیز نہیں، وہ پتوں کے ذریعے جاتا ہے یا پتوں کے ذریعے پودے میں جاتا ہے، پودوں سے زمین میں جاتا ہے، زمین میں ریچارج ہوتا ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہوتا تھا کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو یہ بڑی تعداد میں جو پودے ہیں، جب یہاں سے بارشیں گزرتی تھی تو وہ ندی نالوں سے گزرتے ہوئے جا کے دریا کا حصہ نہیں بن جاتے تھے. اس میں ان پودوں کی وجہ سے جو رکاوٹ ہوتی تھی زمین میں جذب ہو جاتا تو وہ بھی زمین میں جذب ہوتا تھا. تو ہمارا جو ریچارج سسٹم تھا پانی کا وہ اس علاقوں میں وہ تھا. جب وہ ریچارج سسٹم جو ہے نا ہمارا کمزور ہو گیا اس کاشت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں یہ ہوا ہے کہ جب لوگوں نے مکئی کی کاشت شروع کر دی تو اب وہاں پہ جو ہے نا یہ موسمی تبدیلیاں بھی آ گئیں، بے وقت بارش ہوتی ہے، مطلب کاشت بند کر دی. جی بند کر دی، ختم کر دی. دوسرا فیکٹر یہ ہو گیا پچھلے تقریباً 8 سال سے جو آبزرو کر رہے ہیں لوگ، اور یہ بھی اس پورے بیلٹ میں ہو کہ آپ ٹھنڈیانی کے اس ایریا سے ہمارے پورے علاقوں میں بیروٹ اور مری، بلکہ پچھلے دنوں 4-5 دن پہلے تو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جو انصار عباسی صاحب، انہوں نے بھی اس پہ کالم لکھا ہے. تو انہوں نے یہ کہ پچھلے 7-8 سال سے تو وہاں پہ یہ جو سور ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ آ گئے ہیں کہ ایک تو ان کو کیموفلاج ہونے کا شاید کوئی موقع مل رہا ہے اور وہ دن کو پڑے رہتے ہیں، رات کو فصلیں تباہ کر دیتے ہیں. ایون دس کہ آپ آلو نہیں لگا سکتے اور ہر فصل تباہ کر دیتے ہیں. اب اس میں کئی جگہ پہ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ باربیک وائر لگاتے ہیں، اس پہ رات کو کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس ہے کسی آدمی کو. کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے.
اب اس ساری صورتحال کے اندر گورنمنٹ بالکل توجہ نہیں دے، وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں. تو آپ کی ایسوسیشن نے یا کچھ اور لوگوں نے یا وہاں کے مقامی لیڈروں نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ نہیں، مختلف لوگوں کو بتایا، خطوط لکھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ انصار عباسی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، وہ انہوں نے کالم تک لکھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ ان کے سارے نوٹس میں ہیں. اب ان کو جو مارنا وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو نا وہاں لوگوں کے پاس اسلحے والی بندوقیں ہیں، کافی پرانا وہ ٹریڈیشن ہے. میرا خیال ہے ان کو مارنا بھی تھوڑا مشکل نہیں ہوتا؟ مارنا مشکل ہے، لیکن مارنے سے زیادہ اس کا ڈسپوزل مشکل ہے. اگر آپ ان کو اوپن پھینک دیں گے اور 4 دن کے بعد وہاں جو تافن پھیلے گا اس سے ایک الگ بیماریاں ہوں گی. تو اس لیے یہ ضروری، اور لوگوں کے بس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ان کا ڈسپوزل. حکومتی سطح پہ جب تک یہ نہ کیا جائے، جب تک گورنمنٹ نہیں آگے نہیں آئے گی یا لوگ ان فصلوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو میجرز نہیں لے گی. اور ان چیزوں کو عام طور پر انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے. آپ باغات نہیں لگا سکتے، آپ کے سیب کے درخت جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. وہاں جو اوپر کا ایریا ہے وہاں تو بندر جو پہلے ہم جنگل میں کبھی دیکھتے تھے وہ آپ گاؤں میں آ رہے ہیں، گھروں میں آ رہے ہیں. اور وہاں پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں آ کے کھانا اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کو گورنمنٹ سطح پہ سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا اقدام کر سکتی ہے، کیسے ان کو روک سکتی ہے؟ لوگوں کو پراپر، جس طرح لوگ ایک باربک وائر لگاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس جو ہے نا یہ وسائل نہیں ہیں. جب وسائل نہیں ہیں اور اس میں وہ کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں تو اسی کو تھوڑا سا پراپر طریقے سے اگر وہ لگائیں یا پورے گاؤں میں وہ پرووائڈ کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس صورتحال میں جو ہے نا یہ اس میں کمی آ سکتی ہے. روکا جا سکتا ہے ان کو کہ ان کا ایکسیس روکے. پھر جو ہے نا کسی ایک جگہ لوگ جو ہے نا جس طرح اگر وہ کوئی ہوتا ہے تو وہاں چلے رکھوالی بھی کی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کی سطح پہ ان چیزوں کو جب تک ٹیک اپ نہیں کریں گے تو وہاں کی زندگی کافی مشکلات ہو رہی ہے. اور میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں یا وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یا جو کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کو ابھی سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا کوئی دریائے جہلم سے پانی اپ لفٹ کرنے کا جو ہے نا وہ سوچیں کہ آپ ان کو چشموں کی صورتحال بالکل دگرگوں ہے. آپ سمجھیں کہ بالکل پانی ان میں ہے ہی نہیں، خشک ہو چکے ہیں. پہلے جو ندی نالے جو بہتے تھے وہ اب نہیں ہیں. نہیں، وہ بالکل اس میں پانی بہت کم ہو گیا. اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آپ کی برف باری پڑی. میں نے زندگی میں، میری ابھی 61 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب بھی برف پڑتی تھی تو وہ کہتے یہ تھے کہ جب کشمیر کی سائڈ سے اور ہماری سائڈ سے برف جو ہے نا پگھلے گی نہیں، جا کے دریا تک پہنچے گی تو پھر یہ بند ہوگی. تو ابھی 15 سال کے بعد یہ آبزرو کیا ہے کہ دریائے جہلم تک برف گئی 15 سال کے بعد. اور اس کی بنیادی وجہ وہی کلائمیٹ چینج ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ مکئی کی فصل اگانے پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ مکئی کی فصل؟ اصل میں یہ ہے کہ اس میں گندم بھی ہوتی ہے، آلو بھی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اور بھی کافی. جو گندم ہے وہ وہاں کم ہوتی ہے. یہ جو اوپر ماؤنٹین ایریا ہے نا اور سنو فال ایریا جو ہے اس میں گندم جو ہے نا کم ہوتی ہے. پہلے زمانے میں بھی جو ہوتے تھے ڈفرینٹ ایریا میں، چاول ہوتے تھے، لیکن یہ آلو اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا مکئی بہت زیادہ، یہ ٹریڈیشنلی جو ہے نا وہاں شروع سے جو ہے نا یہ دونوں فصلیں ہوتی رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو اپنا یہ ایکو جو سسٹم ہے ہمارا، ان کی سروسز میں ایک امپورٹنٹ رول ہے ان کا. نہیں، جب وہاں پہ مکئی نہیں ہوتی ہے تو مکئی کی جگہ خودرو جھاڑیاں تو اگتی ہیں. نہیں، وہ خودرو جھاڑیاں کیا وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو نہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ لوگ جو ان کی یہ کاشت والی زمین ہوتی ہے نا اس میں جھاڑیاں نہیں اگتی. ان میں جو ہے نا ایک چھوٹے اس کو ہم بننے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہوتی ہیں تو اس میں پہلے سے بڑی ہیں. تو گاؤں میں بھی اگر کسی سے بات کریں نا کہ درختوں میں جو ہے نا وہ کمی ہو گئی ہے یا جو ہے نا یہ پودوں میں کمی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے گاؤں کے ٹاپ سے ہم دیکھتے تھے تو باٹم تک نظر آتا تھا، اب تو نظر ہی نہیں آتا. اتنے پودے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پودوں میں کمی ہے. لیکن یہ فیکٹر کہ جو ایک چھوٹی سی جگہ، یہ ٹیبل کی جو جگہ ہے، اس ٹیبل کے پہ کم از کم 20 سے 25 پودے جو ہے نا وہ لگتے تھے مکئی کے.
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھاڑیاں یا درخت جو اگے ہیں خودرو ہیں یا آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پودوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ یعنی مکئی کے مقابلے میں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیا ایک سیب کا درخت ہے جی جی یا کوئی اور درخت اس کی جگہ اگ جاتا ہے تو وہاں 25-30 مکئی کے پودے اگتے تھے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، سیب کے جو درخت ہیں وہ اس جو کاشت والے ایریا ہیں نا اس میں کم ہے، تو جب یہ کاشت والے ان کو جو ہے نا جو جگہ ہیں ان کو کے درمیان میں ایک بننا ہے جو ان دونوں کو الگ ٹھیک ہے، کرتا ہے، separate اس میں کرنا ہے. لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں لگتے ہیں. تو یہ اب اگر آپ آدھا کلومیٹر میں بھی اگر سیب کے درخت لگائیں گے تو کتنے لگ جائیں گے؟ یہ ہیں بھی، لیکن ان کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ پہ یہ جو ایک آفت اس کو کہیں جو سور کی شکل میں یہ آئی ہوئی ہے، جب یہ ساری چیزیں بندر ان سب کو تباہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے. تو آپ کا کیا مطالبہ یا تجویز ہے کے پی گورنمنٹ سے کہ اس کے لیے وہ کیا کرے؟ کیا ایسے مؤثر اقدامات ہیں جو آپ کی نظر میں جو گورنمنٹ اٹھائے تو ان سوروں کی یا جو جنگلی جانور ہیں بندر ہیں جو سبزیاں یا فصل تلف کرنے میں مطلب ایک کردار ادا کرتے ہیں یا تلف کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کی تلفی کا یعنی ان جانوروں کی تلفی کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ یا نہیں، اس میں تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو ان کا ایک سسٹم ہے وائلڈ لائف کا، وہ لوگ جو ہے نا ان کو یہ دیکھیں، یا اگر ان کو وائلڈ لائف تو ان کو پروموٹ کرتی ہے نا. نہیں، وائلڈ لائف اس کو تو نہیں پروموٹ کرتی، وائلڈ لائف باقی جانوروں کو پروموٹ کرتی ہے لیکن سور کو تو نہیں کرتی. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ تجاویز دی ہیں کہ بھئی بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں، جو ان کو لیتے بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کراچی کے مسافات میں دیکھیں نا تو آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے جو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈول فول بجا کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور گاڑیوں میں بند کر کے لے جاتے ہیں. یہ کراچی کے مسافات میں آپ جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں، یا ان کو جو ہے نا اگر مارنا ہو تو مار بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈسپوزل ایشو ہے یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کم از کم ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو یا وہاں جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا یہ ٹاسک دے کہ اس کو سیریسلی چیزوں کو دیکھیں تاکہ لوگوں کو یہ رجحان تھوڑا سا بڑھے اور دوبارہ اپنی جو ہے نا ان زمینوں کی طرف اور اس طرف جو ہے نا یہ توجہ دے. مطلب آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ان جانوروں کو ختم کیا جائے جو فصلوں کی تلفی کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے فصلیں تلف ہوتی ہیں، ان کا سدباب کیا جائے اور وہاں پہ کاشتکاری کو فروغ دیا جائے. جی جی، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں. جی جی، اور لوگوں کو باربیک وائر گورنمنٹ سطح پہ پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ اپنے ان چیزوں کو جو ہے نا پریزرو کر سکیں. ابھی تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اب گورنمنٹ سطح پہ کیا میجرز لیے جائیں کہ ان جو جانور جو ایک عذاب کی شکل میں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور لوگوں کا رجحان بڑھے کاشت کی طرف بھی اور وہاں ان ساری چیزوں کی طرف سے. تو اس میں میرا جو اوپینین ہے اور ہم نے سجیشنز یہ ڈیفرنٹ فورمز پہ دی بھی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت کرے کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ ان کو ٹیک اپ کرے، اسپیشلی اس کی ڈسپوزل کے ایشوز، لوگوں کو انوالو کر کے ان کو تلف کرنے، یا جو ہے نا ان کو پکڑ کے کوئی ارینجمنٹ کریں کہ یہ دوسرے ملکوں کو دیے جا سکیں، یا جو بھی اگر جہاں ان کا گوشت استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ان کو دیے جائیں تاکہ جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں سے جان چھوٹے. فار دا ٹائم بینگ پھر یہ ارینجمنٹ کریں کہ وہ پراپر طریقے سے جس طرح ایک باربیک وائرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں سیمیٹڈ وہ اینگلز کے ساتھ، تو وہ لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ کر سکیں اور وہیں پہ جو ہے نا ان کے مال مویشی بھی اس ایریا میں جو ہے نا وہ جا سکیں. کیونکہ ابھی مستقبل میں جس طرح کی جو اکنامیکل صورتحال ہے وہاں کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی کاٹیج انڈسٹریز بہت بڑے پیمانے پہ ڈیولپ کریں گے. ابھی ہم جو ہے نا 1947 سے لے کے آج تک جو ہے نا وہاں ہم یہ ڈیولپ نہیں کر سکے. صرف کرشنگ پلانٹ لگے ہوئے ہیں یا کسی جگہ کوئی ماربل کو ہوگا، ہوٹل کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو ان اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں، یا دوسرا آپ کا ابھی یہ بزنس ہے وہاں پہ ہاسٹل وغیرہ کھولے ہوئے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی وجہ سے کہ موسم کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آ کے وہاں پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے پراپرلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تاکہ
یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوں. اور رورل ایریاز کے اندر تو جب تک آپ یہ ساری انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کریں گے یہ مشکلات ہوتی رہیں گی اور لوگوں کو ہم ایک بڑی آبادی کو جو ہے نا وہ متاثر کر. شکریہ بہت بہت زرداد عباسی صاحب کراچی پریس کلب اسٹوڈیو تشریف لانے کا. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے موضوعات پہ جو عوامی فلاح و بہبود کے ہوں گے ان سے آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. بہت مہربانی آپ نے بلایا اور مجھے یہ موقع ملا کہ آپ جیسے سیزنڈ صحافی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنے کا اور اسپیشلی اس علاقے کے حوالے سے جو ہے نا یہ گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو کوشش کریں گے کہ جب بھی وقت ہو تو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.